السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انصاف ٹی وی چینل کو دیکھنے والوں آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج میں آپ کو اللہ پر یقین کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اللہ پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے، دل سے یقین رکھنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یعنی فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، قرآن میں ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے، امید نہیں، یقین۔ تو اسی طرح دیکھیں، حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر 120 سال بھی آتا ہے اور 90 سال بھی آتا ہے، مختلف روایات ہیں، اور ان کی بیوی 55 سال کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عمر میں بھی اولاد سے نوازا، جبکہ حضرت زکریہ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، میرے بال برف کی طرح سفید ہو چکے ہیں، میرے جسم کے اندر جان نہیں ہے، میں کیسے اولاد پیدا کروں گا جبکہ میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریہ، تجھے بھی تو پیدا فرمایا، تو کچھ نہیں تھا، تجھے بھی تو تیری ماں کے پیٹ کے اندر پیدا فرمایا۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میرے لیے کوئی نشانی ہو تاکہ مجھے اطمینان حاصل ہو کہ میں اس عمر میں کیسے اولاد پیدا کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو 3 دن تک بول نہیں سکے گا، 3 دن تک بول نہیں سکے گا، باوجود اس کے کہ تو صحیح سلامت ہوگا، تندرست ہوگا، لیکن تو 3 دن اور رات بول نہیں سکے گا۔ لوگوں سے بات کرے گا، اشارے سے بات کرے گا، لکھ کر کے بات کرے گا، لیکن بول نہیں سکے گا، یہ تیرے لیے نشانی ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اولاد سے نوازا بڑھاپے کی عمر میں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ ہمارا ذہن تو یہی سوچتا ہے کہ جو آدمی 20-25 فٹ یا 30 فٹ گہرائی میں جائے وہ بچتا نہیں ہے، مر جاتا ہے، لیکن اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے، ہے نا یہ کہاوت۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی محفوظ رکھا اور پھر ان کو بادشاہ بنایا، پھر نبوت عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، مشکل تھی پہلے، پھر آسانی ہوئی۔ میں ان سب مشکلوں کو اپنے اس وطن عزیز پر قیاس کر رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارا ملک آج جو آزمائشوں سے ہے، مشکلوں سے گزر رہا ہے، پریشانیوں سے ہماری پوری قوم جو ہے نا پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ہے، مہنگائی کی وجہ سے، بہت سارے معاملات کی وجہ سے، بالخصوص مہنگائی کی وجہ سے۔ تو مجھے امید ہے یہی ملک انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، بلکہ یقین ہے مجھے، امید نہیں، یقین ہے مجھے اس اللہ پر جس پر حضرت زکریہ علیہ السلام کو یقین ہوا کہ اللہ، کہ مجھے اس عمر میں بھی اولاد سے نوازے گا۔ اور یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا بڑھاپے کی عمر میں، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، کوئی آثار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی قدرت نے کرشمہ دکھایا۔ اسی طرح یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے گا، میرا یقین ہے۔
انہی میں سے کوئی ایسے لوگ نکلیں گے جو بدلیں گے اس ملک کو، اس قوم کو امید دلائیں گے، پھر وہ امید انشاءاللہ یقین میں بدلے گی، اور یہ قوم دنیا کی انشاءاللہ ایک تگڑی قوم بنے گی۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی، اور اگر میری بات میں کچھ غلطی، کوتاہی، کمی بیشی ہوئی ہو تو جو بھی مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ میری اصلاح فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس دھرتی کو تا قیامت قائم اور دائم رکھے، آمین۔